ایران کی وزیر خارجہ کا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر، جی ہاں، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس نے تمام، آپ یوں کہہ لیں کہ جو کوششیں ہیں، جو سازشیں ہیں اسرائیل یا امریکہ کی، اس پر پانی پھیر دیا۔ کیا دعویٰ آپ کو بتا رہے ہیں؟ دراصل امریکہ اور اسرائیل خطے میں، یعنی پورے اس ریجن میں فالس فلیگ حملوں کے لیے شاہد طرز کا لوکاس ڈرون استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ ایران اب اس کو لے کر کے یہاں تک دعوے کر چکا ہے کہ اس کی باضابطہ جانچ کے لیے ایران تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے نئے لیوکاس ڈرون کو استعمال کر رہا ہے جو ایرانی شاہد ڈرون کے نمونے پر بنایا گیا ہے، یعنی اس کی کاپی کی گئی ہے، اس کی نقل کی گئی ہے، تاکہ جو اسرائیل امریکہ کے دشمن ہیں ان میں ایک طرح سے آپس میں انہیں الجھایا جائے، تاکہ خطے میں فالس فلیگ حملے کیے جائیں اور ان کا الزام ایران پر عائد کیا جا سکے اور ایران کے خلاف ملکوں کو بھڑکایا جا سکے۔ ایک عرب اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران اس معاملے پر مکمل وضاحت کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق تہران اس بات پر آمادہ ہے کہ خطے کے پورے اس ریجن کے ملکوں کے ساتھ مل کر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی قائم کی جائے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جن مقامات پر حملے ہوئے وہ واقعی امریکی اہداف تھے یا نہیں، امریکی انٹرسٹ تھے یا نہیں۔ یہ اہم بات ہے۔ اراغچی نے، جو ایران کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں عباس اراغچی، انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ ایران کو ایسی معلومات موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق امریکہ اور اسرائیل مخصوص مقامات سے، یعنی خاص لوکیشن سے عرب ملکوں کی طرف حملے کر رہے ہیں۔ ان کے بقول امریکہ نے ایرانی شاہد ڈرون جیسا ایک نیا ڈرون تیار کیا ہے جسے لیوکاس کہا جاتا ہے، اور اسے عرب ملکوں میں اہداف کو یعنی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے، بلکہ اس کے پیچھے کوشش یہ ہے کہ ایران کے خلاف ان ملکوں کو جہاں پر یہ لیوکاس سے حملے کر رہے ہیں ان ملکوں کو ایران کے خلاف بھڑکایا جا سکے اور خطے میں عرب ملکوں کو ہی ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے، چاہے وہ عرب بنام ایران ہو جائے یا یو اے ای بنام ایران ہو جائے یا پھر بھی وہ کویت بنام ایران ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان معلومات کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یعنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، مسلسل وہ کانٹیکٹ میں ہے، جن میں قطر، سعودی عرب اور عمان شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی رابطے رکے نہیں ہیں اور خطے کے مختلف ممالک کشیدگی کم کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی اور تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک پروسیس آن ہے، لگاتار بات چیت ہو رہی ہے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے جو جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت دے، مکمل خاتمے کی۔ اراغچی کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب چند گھنٹے قبل ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر، یہ ہیڈ کوارٹر کا نام یاد رکھیے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ واشنگٹن لیوکاس ڈرون کو استعمال کر کے فالس فلیگ حملے انجام دے سکتا ہے، پہلی آگاہی دی گئی تھی۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ لیوکاس ڈرونز کے ذریعے ایک فالس فلیگ مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد پورے اس خطے میں، پورے مڈل ایسٹ میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، انسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران جب بھی کسی جگہ حملہ کرتا ہے تو سرکاری طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کے نتائج کا بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ بیان کے مطابق حالیہ دنوں میں ترکی، کویت اور عراق میں ہونے والے بعض حملوں کا الزام ایرانی مسلح افواج پر لگایا گیا، حالانکہ ایران نے ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایرانی فوج نے کہا کہ اگر خطے کے ممالک کے حکام دانش مندی سے رد عمل دیں تو اس سازش کو ابتدا میں ہی ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رجب طیب ایردوان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بخوبی پتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ دشمن لاکھ کوشش کر لے ہمیں آپس میں الجھانے کی، لیکن اس بار وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے گا۔